السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو بصیر مجلسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چند سوالات کے ساتھ، جو سوالات بار بار کیے جا رہے تھے۔ نماز عید باجماعت ادا کی جا سکتی ہے یا جامع شرائط پیش امام کے پیچھے سنت ہے، واجب ہے؟ اگر عید کی نماز قضا رہ گئی تو کیا اس کو فرادہ ادا کیا جا سکتا ہے، یا آیا کہ یہ سنت ہے، واجب ہے؟ یا امام معصوم علیہ السلام کے دور میں امام کے پیچھے، امام عدل کے پیچھے، امام منصوص من اللہ کے پیچھے اس کے کیا احکامات ہیں؟ اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کے لیے ایک جامع لیکچر لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، کتاب جلیل فروع من الکافی، نماز عیدین کے متعلق اور اس کے خطبات کے متعلق اسناد کو حذف کرتے ہوئے سب سے پہلے امام ابو جعفر علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں: لیس فی یوم الفطر والاضحیٰ آذان ولا اقامت، نہیں ہے یوم الفطر کے دن اور یوم الاضحیٰ کے دن نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اذانہما طلوع الشمس، کیونکہ یہ جو ہے یہ طلوع الشمس کے وقت، یعنی جب طلوع ہوتا ہے شمس اس کے بعد یہ دونوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اذا طلعت خرجوا، جب یہ طلوع ہو جائیں تو تم نکلو، یعنی نماز کے لیے نکلو۔ پھر وَلَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدُهُمَا صَلَاةٌ، نہ عید الفطر سے پہلے کوئی نماز ہے، یعنی طلوع الشمس سے پہلے، طلوع الشمس کے بعد، یعنی طلوع الشمس کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ طلوع الشمس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی نماز ہے نہ اس کے بعد کوئی نماز ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی، یعنی طلوع الشمس کے بعد نہ کوئی نماز آپ پر، اس نماز کے سے پہلے نہ کوئی نماز واجب ہے نہ اس کے بعد کوئی نماز واجب ہے۔ وَمَن لَّمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ، کہ جو پیش امام کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکے، فی جماعت، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکے، فلا صلاۃ لہ، تو وہ اس کے لیے کوئی نماز نہیں، یعنی پیش امام کے بغیر۔ یہاں پر لفظ جو امام ہے یہ امام فی جماعت، یہ جماعت کے جو امام ہیں، جو پیش امام ہیں، جو جامع شرائط ہیں، جن کی جو عدالت ہے، اس کی جو شرط ہے وہ کچھ اور ہے، وہ مختلف، وہ کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا۔ فلا صلاۃ لہ ولا قضاء علیہ، اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام ابو جعفر علیہ السلام سے: لا صلاۃ یوم الفطر والاضحیٰ الا مع امام، امام کے بغیر، یہ یہاں پر بھی امام سے مراد پیش امام ہے۔ پیش امام کے بغیر کوئی جماعت نہیں ہے، پیش امام کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے آپ کی، یعنی آپ پر پھر واجب نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ آپ پر پھر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہو امام کے ساتھ تو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ پر یہ واجب نہیں ہے۔ تو میں اور کتابوں کے ذریعے اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے، کتاب جلیل کتب اربعہ میں سے، من لا یحضرہ الفقیہ، یہاں سے آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی نماز عیدین کے چیپٹر میں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، نماز عیدین جو ہیں وہ فریضہ ہیں۔ دوسرے میں زرارہ سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام علیہ السلام نے فرمایا عیدین کی نماز بغیر امام کی معیت میں سنت ہے۔ یہاں پر امام سے مراد امام عادل ہے، امام منصوص من اللہ ہے، یعنی امام منصوص من اللہ کے بغیر جو کسی اور امام کے پیچھے ہے، کسی اور جو ہے پیش امام کے پیچھے ہے، تو یہ سنت ہے، سنت ہے یہ نماز بغیر امام عدل کے، یعنی بغیر امام منصوص من اللہ کے یہ نماز سنت ہے۔ اور اس روز زوال تک نہ ان دونوں سے پہلے کوئی نماز آپ پر واجب نہیں ہے۔ اور عید کا جو وجوب ہے، عید کی جو نماز ہے وہ صرف امام عادل کے پیچھے، یعنی منصوص من اللہ امام جس شہر میں موجود ہوگا اس افراد پر یہ نماز واجب ہوگی امام کے پیچھے پڑھنا۔ پھر اسی طرح سے امام باقر العلوم الرحمن علیہ السلام سے عید کی نماز بغیر امام کے نہیں ہے، یعنی بغیر امام کے واجب
نہیں ہے، بغیر امام کے واجب نہیں ہے۔ اگر تم تنہا پڑھو، یعنی اس سے دو مراد ہو سکتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے اگر آپ فرادہ پڑھو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ امام نے فرادہ پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی نماز رہ گئی تو آپ گھر میں فرادہ ادا کر لیں۔ اگر آپ کو طریقہ کار آتا ہے، آپ کو فرادہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ پھر بھی یہ سنت کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ یوم الفطر اور اضحیٰ کی جو نماز ہے وہ بغیر امام کے نہیں ہے، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر امام عادل لیا جائے گا، اگر یہاں پہ امام عادل لیا جائے گا تو کیا مراد لیا جائے گا؟ اس کے بغیر جو ہے واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام کے بغیر واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے رہ گئی جو پیش امام ہے آپ اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہو اس دور میں، لیکن وہ سنت ہوگی۔ آج کے دور میں یہ سنت ہوگی، غیبت کے دور میں یہ سنت ہوگی، لیکن اگر آپ فرادہ پڑھو گے تو پھر بھی واجب کی نیت سے نہیں پڑھو گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس کتاب جلیل کتب اربع میں سے تہذیب الاحکام لشیخ الطوسی علیہ رحمہ، یہ کیا لکھتے ہیں؟ عیدین کی نمازیں۔ اس کے بارے میں شیخ طوسی علیہ رحمہ نے روایت نقل کی ہے۔ یہی روایت نقل کرتے ہیں جناب ابو جعفر علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں لا صلاۃ یوم الفطر والاضحیٰ الا مع الامام، امام کے بغیر یہ جماعت، یہ نماز واجب نہیں ہے۔ امام کے بغیر، اگر یہاں سے مراد امام عادل لیا جائے گا تو اس کے بغیر اس حدیث سے مراد لیا جائے گا کہ واجب نہیں ہے، امام منصوص من اللہ کے بغیر واجب نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ مراد لیا جائے گا، پیش امام مراد لیا جائے گا، تو اس سے مراد لیا جائے گا کہ یعنی اس کے پیچھے نماز سنت ہے، اگر آپ پڑھ لو گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ فرادہ بھی پڑھو گے پھر بھی آپ پر سنت ہے۔ یہ نیچے والی حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے، یعنی کوئی امام کے بغیر نماز نہیں ہے، یعنی اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر آپ سے رہ گئی ہے تو آپ اس کی، اگر یہاں پر امام سے مراد پیش امام لیا جائے گا تو کیا لیا جائے گا؟ الا مع الامام لا صلاۃ لہ سے کیا لیا جائے گا؟ یعنی آپ پر قضا نہیں ہے۔ اگر آپ اس امام سے پیش امام سے رہ گئے ہو تو آپ پر کوئی قضا نہیں ہے، یعنی یہ سنت کے معنی میں چلی جائے گی۔ پھر نماز عیدین کے متعلق امام فرماتے ہیں لا صلاۃ فی العیدین الا مع الامام، امام کے بغیر کوئی نماز آپ کی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ صَلَّيْتَ، اگر تو نے نماز پڑھی وحدک فلا باس، اگر تو نے فرادہ نماز ادا کر لی گھر میں، یا اگر رہ گیا ہے امام سے، اگر تو نے گھر میں ادا کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے، تو امام کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے حدیث ہے پڑھی 275، یہاں پر بھی یہی ہے، معصوم فرماتے ہیں لیس صلاۃ الا مع الامام، اس سے بھی مراد نتیجہ یہی لیا جائے گا۔ اگر یہاں پر امام سے مراد امام عادل یعنی منصوص من اللہ لیا جائے گا تو اس سے مراد لیا جائے گا کہ آپ کی نماز امام کے بغیر نہیں ہے، یعنی امام کے بغیر واجب نہیں ہے۔ اگر امام نہیں ہے تو آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پہ مراد پیش امام لیں گے تو اس سے مراد لیا جائے گا کہ آپ جو ہے اگر پیش امام سے رہ گئے ہیں تو آپ پر کوئی قضا نہیں ہے، یعنی سنت کے معنی میں چلی جائے گی اور آپ فرادہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیسری کتاب۔ اس کے بعد ہمارے پاس کتاب ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ثواب الاعقاب، ثواب الاعمال۔ یہاں پر شیخ صدوق علیہ رحمہ یہی فتویٰ دیتے ہیں فمن احب ان یصلی وحدہ فلا باس، کہ اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھے فرادہ عید کی، فلا باس، کہ اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تصدیق ذالک، میرے پاس میں نے جو یہ فتویٰ دیا ہے اس پر یہ احادیث دلالت کرتی ہیں، یہ وہی نتیجہ ہے جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے کہ امام ابو جعفر علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ من لم یصلی مع الامام فی جماعت، جو جماعت جس سے رہ جائے، یعنی یہاں پر جماعت کا امام ہے، یہاں پر جو امام لفظ ہے فی جماعت، یہاں پر پیش امام ہے، اگر جو رہ گیا یوم العید فلا صلاۃ لہ، یعنی اس پر قضا نہیں ہے، تو وہ سنت کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد لا صلاۃ فی العیدین الا مع الامام، اگر یہاں پر امام عادل مراد لیا جائے گا تو پھر لیا جائے گا کہ اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہے، یعنی اس کی موجودگی میں آپ پر واجب ہے۔ فَإِن صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، اگر تو اکیلا پڑھ سکتا ہے
تو فلا باس، تو اس کے بغیر آپ کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ پوائنٹس نکلے ہیں ان حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ایک، نماز عیدین با جماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ امام عادل جس شہر میں ہوگا، امام منصوص من اللہ جس شہر میں ہوگا، وہاں کے لوگوں پر واجب ہوگا کہ امام کے پیچھے ادا کریں۔ لیکن امام کی غیر موجودگی میں جس شہر میں امام نہیں ہوں گے، یا اس جگہ پر جہاں پر امام کا کوئی مخصوص نمائندہ ہوگا، امام کا کوئی وکیل ہوگا، نص کے ساتھ وکیل ہوگا، اس کے پیچھے بھی واجب ہوگی۔ لیکن آج کے دور میں، غیبت کے دور میں، پیش امام کے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن وہ پھر سنت ہوگی۔ اگر آپ اس سے رہ گئے ہو تو پھر آپ پر کوئی قضا نہیں، ٹھیک ہے، آپ پر کوئی قضا نہیں نماز۔ اگر دوسرا پوائنٹ یہ نکلا، اگر نماز عید کسی کی رہ گئی ہے تو وہ بے شک قضا نہ کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ نکلا کہ امام عادل، امام منصوص من اللہ کی موجودگی میں ہمارے پاس یہ جو نماز ہے یہ واجب عینی ہے، ہمیں ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر امام عادل کے پیچھے نہیں پڑھیں گے امام کی موجودگی میں تو گناہ گار ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس نتیجہ یہ نکلا، ہم اس نماز کو فرادہ، اگر کسی کو طریقہ آتا ہے وہ فرادہ اگر ادا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی باس نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔